جی سر ہاں جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر جی سر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اور احمد. تو مسیح علیہ السلام کا جو ذکر قرآن کریم میں ہو رہا ہے تو اس میں عرض کی تھی وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام جب بات کرتے ہیں سرکار گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا، مگر حضرت مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. ٹھیک ہے تھوڑا احساس ہے مطلب کیونکہ یہ جو ہم لوگ جو سارے بیٹھے ہوئے ہم لوگ کی کوشش کی جو ہم بھی اپنے اس ملک کے اندر میں اپنی جی بالکل ہمیشہ جیسے آپ نے بتایا کہ قائد اعظم علیہ رحمہ کی جو تقریر تھی وہ بھی تقریر کی گئی تو ہم لوگ جو ہے ڈفرینٹ چینل سے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے کسی جی ناصر سلیم سے سینئر کیمرہ مین ہے سر ایکسپریس سے شارٹ کٹ سے جناب. سر سب سے پہلے تو ہم بڑے شکر گزار ہیں خدا کے کہ آپ نے بھی ایک اچھا انیشیٹ لیا کہ ہمارے مناٹی جرنلسٹوں کے ساتھ آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں. تو دوسرا ایک چھوٹی سی بات کروں گا سر کہ مناٹی انٹرفیتھ ہارمونی کے پلیٹ فارم سے بھی ایک اچھا پروگرام کروایا جائے ہمارے مناٹی جرنلسٹ کے لیے بھی، کہ جو ان کو بھی پتہ چلے کہ ہماری منسٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. یہ بھی آپ سے ایک ریکویسٹ ہے. جی ہاں بالکل. ویسے آپ ظاہر سیلیبریشن ایک پروگرام ہوتا ہے سر جی کرسمس سیلیبریشن کرسمس سیلیبریشن جیسے کہ اب ہو رہی ہے کرسمس سیلیبریشن وغیرہ. ہاں اور بہت سارے پروگرام 10-12 پروگرام ہیں جو بھی کر رہے ہیں، بلکہ ہم ابھی ایوان صدر میں بھی کریں گے، پورے پاکستان میں کریں گے. کراچی بھی جا رہا ہوں میں ابھی، تو کراچی میں بھی کریں گے، وہاں جو چرچز میں کریں گے، وہاں جو کارڈینل ہیں جوزف کوٹس ان کے ساتھ بھی پروگرام ہے ہمارا. بہت سارے پروگرامز ہیں ہمارے. تو سرکاری تقریبات میں انویٹیشن نہیں آتی، جی ان لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں جو ان کے 2-4 من پسند ہیں، باقیوں کو تو اچھا تو یہ ہمارے صدر میں ہم کریں گے. آپ کے ٹائم کے لیے آپ نے کیا، اور جیسے ناصر سنگھ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس وقت جو تقریب میں 3 پریزیڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ایکس پریزیڈنٹ خاتم الدہ صاحب ہیں، ڈینس صاحب ہیں، ناصر سنگھ صاحب ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے آپ پریزیڈنسی جو اسپیشل ایونٹس ہوتے ہیں نا، کرسمس ایونٹس آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکٹر میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو مناٹی جرنلسٹ ہیں نا ان کو ضرور کہا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ شامل ہوا کریں. اچھا آپ سے سر میں گزارش کروں گا کہ آپ ماشاء اللہ ایک تو پھر ہم بعد میں بڑھتے ہیں، ہم اپنے ادارے میں کام کر رہے ہیں، تو پورے پاکستان سے بغیر جو دوسرے ممالک کے لوگ لیتے ہیں نا ان کی بہت زیادہ دل آتا ہے. جیسے میں کچھ کمیٹی صاحبان صاحب بیٹھے موجود ہیں کہ نوز اللہ نے بیٹا جنا کرسمس مبارک نہیں کہنا چاہیے. کرسمس مبارک ہے، کرسمس کا مقصد یہ ہے کہ امام مسلم کمیونٹی طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کرسچن کمیونٹی کے پرسنس کم ہیں، گنے چنے پہن کر کے، تو ایک جیسے ہم فلسطین میں اپنی عبادت کے لیے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی وزارت مسلم کمیونٹی طرف سے آپ جیسے ماشاء اللہ آج پورا بہت اچھے کہہ رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ ہمارے روم کے لیے نا آپ وزارت نہیں سکتے، ہمارے 4 سے 5 قسم نیشنل پریس کلب سے جو نامنیٹڈ پرسنز ہیں ان کی ضرور کہتے ہیں کہ وہ روم جا سکیں عبادت کے لیے. تھوڑا سا اس میں آپ کی طرف سے ہمیں ہیلپ چاہیے ہوگی. میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ کرسمس کا خوشیوں بھرا پیغام. جی بے شک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب مسیح علیہ السلام کے تمام ماننے والوں کو ولادت مسیح علیہ السلام مبارک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا. تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اور احمد. تو مسیح علیہ السلام کا جو ذکر قرآن کریم میں ہو رہا ہے تو اس میں یہ کہ بشارت دے رہے ہیں کہ وہ احمد ان کا نام ہوگا. سورہ صف میں
یہ بات موجود ہے۔ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات انسان دوستی، محبت کے حوالے سے پوری دنیا میں ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ یہ متی، مرقس، لوقا، یوحنا کی ابھی بات ہو رہی تھی، چاروں اناجیل، برنباس، اور آپ کہیں بھی دیکھیں اندر جائیں انجیل، لیکن یہ کہ انجیل جتنا بڑا ادب پارا ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیس آف لٹریچر، حالانکہ جب ترجمہ ہوتا ہے تو وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسنس وہ عبارت کو لیتی ہے، لیکن انجیل کی خاص بات یہ ہے کہ انجیل کا جو ایسنس ہے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک جملہ دیکھیے، انجیل میں پڑھ رہا تھا، اس میں چھوٹا سا جملہ، اور دیکھیے کتنا بلیغ جملہ ہے کہ آنکھ بدن کا چراغ ہے۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، مسیح علیہ السلام سے جو قربت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی، لوگ دنیا سمجھی نہیں، اس پیغام کا عام ہونا چاہیے۔ ایک دن مسیح علیہ السلام نے تو وہ واز دے رہے تھے، لوگ تشریف فرما تھے، تو انہوں نے کیا بات کہی، واہ واہ واہ، ایک جملہ تو یہ ہے کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم مچھروں کو چھانتے ہو مگر اونٹ نگل جاتے ہو، تم مچھروں کو چھانتے ہو مگر اونٹ نگل جاتے ہو۔ مسیح علیہ السلام واز دے رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں ساتھ، مسیح صاحب فرماتے ہیں، اچھا یہ سب اناجیل کی بات ہو رہی ہے، مطلب یہ کہ جو اناجیل میں تحریر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو بنی اسرائیل کے علماء تم کو جو بتاتے ہیں نا، ان کی باتیں سنا کرو اور ان کی باتوں پر عمل کیا کرو، لیکن کبھی ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنا، کبھی ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ ہمارا قرآن جو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے، اللہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے۔ تو بنی اسرائیل کے علماء، انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، انہوں نے اپنی آیات یعنی جو ان پر نازل ہوئی تھیں ان کے انبیاء پر، ان کو بہت لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ ان آیات کو، میری آیات کو، میرے کلام کو اتنا سستا بیچ دیتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کے علماء کے بارے میں مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہیں، توریت کی تعلیم دیتے ہیں، تو ان کی باتوں کو تم سنو، مانو، لیکن کبھی ان جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ ان کا حال پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے کہ یہ قبر میں پڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، اور ان قبروں کے اوپر قلعی کر دی گئی ہے، ان قبروں پر قلعی کر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مسیح علیہ السلام نے، میں نے آغاز میں جو بات عرض کی تھی وہ یہ کہ مسیح علیہ السلام جب بات کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں۔ تھینک یو سر۔ سر آخر میں بھائی نے ایک بات کی کرسچن کمیونٹی کے حوالے سے، سر انسان کے حقوق کی بات ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے فلسطین میں ہو، یہ آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اور سارے ہم آپ کی دایاں لیفٹ بازو ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ جیسے ہمیں آرڈر کریں گے ہم اپنے بشپوں کو، اپنے رہنماؤں کو آپ کے پاس لے کے آئیں گے اور آپ کی قیادت میں فلسطین کے حقوق کے لیے سر احتجاج کریں گے، جیسا آپ ہمیں آرڈر اور کریں گے۔ یہ تمام لوگ جس میں تمام جو بشپ ہیں
वगैरह वगैरह, जैसे नदीम कामरान है लाहौर के बिशप वगैरह, और पाकिस्तान के जितने बिशप साहिबान हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत शानदार आइए केक का। अच्छा, वो तो मेरा चैनल है जी सर। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। साल में शादी आ जाए, कैमरा मुझे दे दें, हाँ मैं बनाता हूँ।